کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیضان اسلام میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس سلسلے میں ہم ایک بڑے ہی اہم اور بنیادی موضوع سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کرم فرما ہوتے ہیں اور ہم کسی ایک موضوع سے متعلق سوالات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پھر مفتی صاحب کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 سلسلے ہم نے نیکی کی حقیقت کے موضوع پر کیے تھے، نیکی کیا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کو ہم نے شامل کیا تھا، اور آج ہمارا موضوع ہے گناہ کیا ہے۔ جی ہاں، مسلمان کے لیے جہاں نیکی کی اہمیت ہے وہیں پر اتنی ہی گناہ کے بارے میں معلومات کی بھی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے موضوع سے متعلق سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے۔ ایک بڑا ہی پیارا درود پاک ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہی پیاری ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے، بڑا ہی مختصر درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ویسے تو بہت سارے درود پاک ہیں اور ہر درود پاک کی اپنی ہی برکت ہے، اپنی ہی فضیلت ہے، بڑا ہی مختصر درود ہے۔ انشاءاللہ جتنا کثرت سے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اس درود پاک کو بھی پڑھیے اور بھی درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کے سوالات کی جانب۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ سوالات ہم یہاں پہ شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، گناہ جس طرح نیکی سے متعلق ہم نے سوالات کو شامل کیا تھا، آج ہمارا موضوع گناہ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی طرح گناہگار کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بیان ہو جائے، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور صورت ہے کہ کیا ہم کسی کو گناہگار قرار دے سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی جو تعریف ہے وہ تو بالکل سادہ سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ نافرمانی اگر چھوٹی ہے تو وہ چھوٹا گناہ قرار پائے گا، اگر وہ نافرمانی بڑی ہے تو اسے بڑا گناہ قرار دیں گے، اور جو گناہ کا مرتکب ہے اسے گناہگار کہا جائے گا۔ صحیح۔ تو لہذا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نام، اور گناہگار وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو، ارتکاب کرے۔ اب اس کے ساتھ یہ بات کہ کیا ہم کسی کو گناہگار کہہ سکتے ہیں؟ جی، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص بے نمازی ہے، جی، تو ہم اسے بے نمازی کہہ سکتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع محل ہے کہ جہاں پر اس کا تذکرہ کرنے کی حاجت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کورٹ کے اندر جب گواہی دی جاتی ہے تو اس گواہ کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ ٹھیک۔ اب اس پر جو جرح کی جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرتا، ایسا تو نہیں کرتا، وہاں پر اس کے گناہ کا تذکرہ جو وہ درست ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گناہ بیان کرنے کا مقصد دوسرے کو اس کے شر سے بچانا ہے۔ اب دوسرے کے شر سے بچانا، جیسے کوئی آدمی کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اپنی بچی کا،
اور اس لڑکے کے حوالے سے کوئی سوالات کیے گئے تو اب اس نے بتا دیا کہ وہ تو شرابی ہے، وہ تو جوا کھیلتا ہے، اس کی تو یہ حرکات ہیں۔ اب یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد بیسیکلی اس کے گناہ کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو ایک مصیبت سے، ایک تکلیف سے بچانا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر گناہ کسی کو گناہ گار قرار دیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر بلا ضرورت، تو بلا ضرورت یہ ہے کہ جو تو گناہ اعلانیہ قسم کا ہے اس کا اگر کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں، جیسے وہ گناہ کہ ایک آدمی جری ہو کے سب لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اسے پرواہ علل اعلان وہ گالیاں دیتا ہے، اب اگر اس کا تذکرہ کر دیا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ گناہ کہ جو آدمی کوئی پوشیدہ طور پر کرتا ہے، اب اگر خفیتاً کرتا ہے تو اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کرنا یہ بہت ساری صورتوں میں غیبت بن جائے گا، کیونکہ غیبت تو وہی ہے نا کہ جو عیب کسی کے اندر پایا جا رہا ہے اس کا تذکرہ کرنا بلا حاجت شرعی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی خفیہ طور پر شراب پیتا ہے، صحیح، اب وہ اگر اپنے گھر میں خفیہ پیتا ہے اور کسی کو پتہ چل گیا تو اب یہ اس کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یوں اس اعتبار سے یہاں جو غیبت کے احکام ہیں ان کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کہیں یہ گناہ کا تذکرہ کرنا غیبت کے اندر تو نہیں آ جاتا۔ البتہ ایک اور بات ہے جو بزرگان دین نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چونکہ ہر آدمی سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے تو فاسق معلن اعلانیہ وہ گناہ کرتا ہے، جس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، لیکن یہ جو کرنے والا ہے یہ بطور تحقیر کے کر رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو سامنے سے کوئی کتا جو ہے وہ اس کے اوپر جھپٹا، وہ جو لڑکا تھا اس نے اس کو کہا او کتے کے بچے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ بیٹا تیرا یہ کہنا درست نہیں۔ اچھا، تو بیٹے نے کہا کہ بھئی یہ جو کتا ہوگا وہ کتے ہی کا تو بچہ ہوگا، تو اگر میں نے کہہ دیا تو کیا ہے؟ صحیح۔ فرمایا تیرا کہنا اس بیان کے لیے نہیں تھا، تیرا یہ کہنا اس کی تحقیر کے لیے تھا، کہ تو اسے حقیر سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، یہ اسے گالی کے طور پہ کہہ رہا ہے، کوئی حقیقت کے بیان کا یہاں کوئی محل نہیں ہے کہ جس کے طور پہ تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا گناہ ذکر کیا اور گناہ وہ اعلانیہ ہے، لیکن اس اعلانیہ گناہ کے بیان کرنے کا بھی کوئی مقصد صحیح ہونا چاہیے، یہاں بھی نیت یہاں بھی دیکھا جائے گا نیت کیوں کے اوپر بیان مدار ہوگا، یعنی کسی کی اعلانیہ برائی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں میں اعلان کرتے پھریں کہ بھئی چونکہ گناہ اعلانیہ لہذا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے کسی کو گناہ گار کہنا جو ہے پھر اس میں بھی یہ کہ بلا حاجت تو اصلاً تذکرہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی دوسرے کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے گناہوں کا یوں اظہار کرتے رہیں۔ کسی جگہ ضرورت ہے، ظالم ہے تو اس کا ظلم بیان کرنا، دوسرے کو اس کے ضرر سے اور تکلیف سے بچانا، تو وہاں گناہ کا تذکرہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ گناہ کا تذکرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں اور کسی کو گناہ گار کہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ گناہ گار آپ نے اس کی وضاحت کی کہ کہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں، اور نیت کا بھی آپ نے بیان کیا۔ اب گناہ گار جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ گناہ تو برا ہی ہے اور جو اس کا مرتکب ہے ظاہر ہے وہ بھی اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا گناہ گار کو ہم حقیر سمجھیں اپنی نظر کے اندر، نفرت دل کے اندر رکھیں، یا کیا کریں؟ یہ بھی ایک پوری بحث ہوتی ہے کہ کس چیز سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ سے، گناہ گار سے۔ تو شریعت مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں؟ اصل میں دو چیزیں، نفرت کرنا اور ہے اور حقیر سمجھنا اور ہے۔ ایک آدمی کو بعض اوقات گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے اپنے باپ سے نفرت ہو جاتی ہے، صحیح، یعنی اتنی لڑائی آپس میں بڑھ گئی کہ باپ سے بھی نفرت ہو، وجہ کوئی بھی باپ کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ صحیح، حقیر سمجھنا اور چیز ہے، نفرت کرنا اور چیز۔ گناہ سے نفرت تو ہمارے دین کا اعلیٰ ترین جو ہے نا احکامات میں سے ایک حکم ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے، اور اس پر احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اسی طرح گناہ گار سے نفرت وہ بھی اسی معنی میں ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے نفرت ہے، یعنی کسی آدمی کوئی آدمی گناہ ظالم ہے، ظالم سے نفرت ہوتی ہے۔ بالکل، تو ظالم سے نفرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا نام جناب زید عمر بکر خالد ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے اس فعل کی وجہ سے ہے۔ تو اصل نفرت اس فعل کی طرف ہی جاتی ہے، اگرچہ کہنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فلاں سے نفرت کرتا ہے، جیسے ہم عام معروف اس میں بولتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ حجاج بن یوسف سے نفرت۔ صحیح، حجاج بن یوسف ایک زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا،
تو اب اس میں حجاج بن یوسف کی ذات کے اعتبار سے تو نہیں ہے، اس میں اس کے ظلم کے اعتبار سے ہے، تو لہذا وہ ظالم کی طرف جو نفرت کی نسبت بھی کر دی جاتی کہ ہمیں اس سے نفرت ہے، وہ اصل میں اس کے فعل ہی کی طرف منسوب ہوتی ہے، اگرچہ کہنے میں وہ لفظ نہ بولا جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ایک جدا پہلو ہے، نفرت اور ہے، حقارت جو ہے یہ اور چیز ہے۔ حقیر سمجھنے کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے، یعنی یہ نازک معاملہ ہے۔ صحیح۔ اور حقیر سمجھنا جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ اس کی اجازت کی صورت اگر ایک ہے نا تو اس کی ممانعت کی صورتیں 1000 ہوں گی۔ اچھا، وہ کیا؟ مثال کے طور پہ ایک شخص بے نمازی ہے، صحیح، اس کا یہ بے نمازی ہونے کا جو فعل ہے یہ فعل حقیر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ بے نمازی بھی حقیر ہے؟ صحیح، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس حیثیت سے کہ بے نمازی کا نماز نہ پڑھنا یہ قابل تحقیر فعل ہے، صحیح، قابل حقارت فعل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ یہ بے نمازی ہے اس لیے یہ حقیر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اچھا یا برا ہونے کی چیزیں ہیں، جو معیار یا پیمانے ہیں وہ ہزاروں ہیں، صحیح، اچھی خوبیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بے شک، اور برائیاں جو ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک آدمی بے نمازی 10 اچھی خوبیاں، ایک آدمی نمازی اور 10 برائیاں، اب تقابل کیسے کریں؟ صحیح، تو ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے، ہم کسی کو حقیر نہیں قرار دے سکتے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ظاہری طور پر کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، صحیح، لیکن اس کا کوئی باطنی عمل ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے، صحیح، اور وہ جو نمازی نماز پڑھنے والا ہے اس کا کوئی ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ صحیح، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بھکاری ہے اور ایک آدمی سخی ہے، ظاہری اعتبار سے جو سخی ہے وہ برتر ہے اور جو بھکاری ہے وہ کمتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بھکاری ہے وہ واقعی حاجت مند ہے، لہذا اس کا بھیک مانگنا جائز ہے، اور جو سخی ہے وہ مال حرام سے سخاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ سخی حقیر ہے، یہ حقیر ہے جو مال حرام سے سخاوت کر رہا ہے، اور وہ فقیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے کہ اس کا اتنا فعل جائز اور بقیہ افعال کا ہمیں پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نمازی ہے، ظاہری اعتبار سے نمازوں کا پابند ہے، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ جا کے سود کھا رہا ہوتا ہے، یعنی نماز سے فارغ ہوا، نماز تو 5 وقت کی پڑھتا ہے لیکن کاروبار وہ سود کا کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، ایک آدمی نمازیں 5 پڑھتا ہے لیکن رشوت بھی لیتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی نمازوں میں سستی ہے لیکن وہ رشوت کو کہتا ہے یار یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جس سے میں رشوت لوں گا اس پہ یہ ظلم کر رہا ہے، میں اس سے بچوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز نہیں پڑھنے والا آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ مقبول ہو۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ظاہری اعمال اچھے نہیں ہوتے لیکن اس کے دل کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توکل اور قناعت اور اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی ظاہری اعمال تو سارے کر رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہے، اس کا دل ایمان کی معرفت سے خالی ہے، ایمان کی مٹھاس اور لذت سے خالی ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب دونوں پہ مصیبت آتی ہے۔ وہ جو عام سا آدمی ہے جو اتنا زیادہ ظاہری طور پہ نیک نہیں تھا، اس پر جب مصیبت آئی تو وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں یار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا۔ اور وہ جو ظاہری اعتبار سے نمازی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، اس پہ مصیبت آئی تو اس نے پورا محلہ آسمان پہ سر پہ اٹھایا ہوا، آسمان سر پہ اٹھایا ہوا، شور مچا رہا، یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ آ گیا وہ آ گیا۔ اب وہ بے صبری اور بے قراری اور اضطراب اور بے چینی کا ہر جگہ اظہار کرتا پھر۔ صحیح، تو اب یہ جو صبر کرنے والا یہ اس سے افضل ہے۔ تو اس لیے کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کتنا مقبول ہے، اور کون اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے اور کتنا مردود ہے، اسے ہم کسی کے ظاہری عمل سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، جج نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ نہیں ہم کر سکتے۔ اس لیے ہم کسی کے چند اعمال کو دیکھ کر یہ نہیں بول سکتے کہ یہ اس سے افضل ہے، وہ اس سے افضل ہے۔ بڑا عالم ہو سکتا ہے کہ عالم تو بڑا ہے لیکن خشوع کم ہے، دوسرا عالم تو چھوٹا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خشوع زیادہ ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے، بہت ساری۔ ایک واقعہ ہے، ایک بزرگوں کا واقعہ، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ ایک عابد و زاہد آدمی جو برسوں جس نے عبادت کی تھی اور اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کے سر کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، دھوپ کے اندر وہ بیٹھے تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا تھا، اتنا مقبول۔ ایک گناہ گار آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یار اتنا نیک آدمی ہے تو چلو میں بھی اس کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ جاتا ہوں، اچھے کی صحبت جو ہے مجھے برکت ہی دے گی نا۔ یہ اس کے پاس چلا گیا،
اب یہ گناہگار اس کے پاس اس نیت سے گیا کہ یار نیک ہے، میں برا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کی کچھ برکت ہی مل جائے. صحیح. لیکن وہ جو نیک آدمی تھا اس نے جب دیکھا کہ یہ گناہگار میرے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ پرلے درجے کا فاسق فاجر کہاں سے اٹھ کے میرے پاس آ گیا، اس کی اوقات ہی کیا کہ میرے پاس بیٹھے. صحیح صحیح. اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا. حقیر جانا اسے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نیک آدمی اس جگہ سے اٹھ کر چلا گیا کہ میں اس فاسق فاجر کے پاس میں نہیں بیٹھوں گا. صحیح. وہ اٹھ کے وہاں سے گیا، بادل اسی گناہگار کے اوپر باقی رہا. اللہ اللہ. اور وہ نیک آدمی سے بادل ہٹ گیا. اللہ. اور اس زمانے کے نبی کی طرف وحی کی گئی کہ اس گناہگار آدمی کی عاجزی اور حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. سبحان. اور اس عابد کے تکبر اور اس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا گیا. بہت بڑا سبق ہے، تو بہت بڑا سبق. اسی سے ہم سمجھ جائیں کہ کسی کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کون رب کی بارگاہ میں کس سے زیادہ افضل ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے. تو اگر اس کو کمپائل کر دے اب تک کی گفتگو کو، کہ ایک عام شخص ہے، اسے کسی بھی گناہگار کے گناہ کو دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں اپنا کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ اب ہے تو وہ گناہگار، گناہ کا علم بھی ہو گیا، تو ہمارے لیے حکم شریعت کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیا سمجھائیں اور اس کے لیے ہم کیا ذہن رکھیں؟ دیکھیں، ہمیں اس کے بارے میں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھا جی، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے باز آنے کی توفیق عطا فرما، ماشاءاللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے اتنا کر دیا، ہم بری ذمہ ہو گئے. اب اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کچھ ذہن بنائیں، ہم ابھی اس کے بارے میں اسی کے بارے میں مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں کہ اب اس کے بارے میں ہم کیا اس پہ فتویٰ لگائیں اور اس کے اوپر کیا ہم حکم جاری کریں. اس کی حاجت نہیں ہے. آدمی اپنے عمل کو دیکھے، دوسرے کو گناہ سے روک سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ رک جائے گا تو اسے روکنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے رکنے کا علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں رکے گا، پتہ نہیں رکے گا، تب بھی برائی سے منع کرنے کا جو ایک عظیم کام ہے، جو نیکی کا کام ہے، نیکی کی دعوت دینے کا عمل ہے، اسے وہ سر انجام دینا چاہیے. اسے حقیر سمجھنا یا اسے جو ہے نا وہ گھٹیا سمجھنا، اس بحث کی طرف سے جانے کی حاجت نہیں، بلکہ اسے عند اللہ یہی سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے. میں نے ایک بڑے بزرگ کا واقعہ پڑھا، شاید حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے زمانے کے کسی بزرگ کا واقعہ. انہوں نے ان سے پوچھا گیا، حضور عاجزی کیا ہے؟ فرمایا کہ عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو تو روئے زمین پر پائے جانے والے کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روئے زمین پر پائے جانے والے کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو. عاجزی یہ. سبحان اللہ. تو عاجزی اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے برائیوں اور گناہوں کی طرف نظر رکھے، دوسرے کی اچھائیوں اور نیکیوں کی طرف نظر رکھے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، اور کاش ایسا جذبہ مل جائے کہ مسلمان کے بارے میں ہمارا ایسا پیارا اور خوبصورت ذہن بن جائے اور اپنے گناہوں کی طرف، اپنی کوتاہیوں کی طرف جو ہے وہ ہم نظر کرنے کے عادی بن جائیں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کن کن الفاظ کو استعمال کیا گیا، اور قرآن و حدیث کے اندر گناہ کو کن کن الفاظ سے تعبیر کیا گیا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. گناہ کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سارے الفاظ ہیں جو حقیقی اور اصطلاحی الفاظ ہیں، جی، جو یعنی لغت کے اعتبار سے ہیں، وہ تو 4-5 ہی ہیں. جس میں یعنی کوئی گناہ وہ ہے جس کا تعلق بے حیائی کے معاملے کے ساتھ ہے، کوئی وہ گناہ ہے جس کا تعلق عائلی یعنی خاندانی معاملات کے ساتھ ہے، کوئی گناہ وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے معاملے کے درمیان ہے، کسی گناہ کا تعلق بندے اور دوسرے بندے کے درمیان ہے. تو یوں مختلف نام ہے اس کے. جیسے سب سے معروف ترین نام جو ہے وہ ذنبن، ذنوبن جس کی جمع ہے، یا اسی طرح سیئاتن یہ آتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ خطیئتن یہ الفاظ آتے ہیں. جی. اسی طرح اثمن یہ الفاظ آتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو اصل معنی کے اعتبار سے، اصل وضع کے اعتبار سے جو گناہ کے معنی کے لیے ہیں. صحیح. اب اس کے علاوہ ویسے جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے وہ پھر بہت سارے ہیں، جیسے بہت ساری آیات مبارک ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ اعراف کے اندر ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ میرے رب نے تمام فواحش کو حرام قرار دیا.
صحیح، ظاہری ہو یا باطنی ہو، گناہوں کو حرام قرار دیا، اسم کو حرام قرار دیا، بغی اور سرکشی کو حرام قرار دیا۔ تو اب یہاں پر 3-4 الفاظ استعمال ٹھیک ہے، ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک معروف لفظ قرآن پاک میں سیئۃن، جی، یہ بہت زیادہ قرآن بہت زیادہ پاک میں استعمال آیا ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، کہ جو نیکی کرے، نیکی لے کر آئے تو 10 گنا، اور جو برائی لے کر آئے تو اتنا ہی اسے بدلہ ملے گا۔ صحیح، اسی طرح ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی مٹا ہیں، دیتی، لے جاتی ہیں۔ تو یہاں سیئات کا ٹھیک ہے، لفظ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لفظ شر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر شر کیا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب گناہ یہاں کے لفظ معنی میں، شر جو ہے اس سے مراد گناہ ہے کہ جس نے کوئی برا عمل کیا۔ اسی طرح معصیت کا لفظ یہ بہت زیادہ ہے، معروف ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اسی طرح لفظ اثم اور اسم قلب، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی چھپائے تو اس کا دل گناہ گار ہے، صحیح، اسم کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح خطیئۃ کا لفظ ہے، ٹھیک، بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خطیئتہ، کہ اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، اس کی خطا نے اسے گھیر لیا۔ تو یہاں خطیہ کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح کبائر کا لفظ، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو یہاں پر کبائر کا لفظ۔ اسی طرح ایک لفظ آتا ہے تعدی حدود اللہ، صحیح، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کر جائے۔ صحیح، تو اب حد کو پار کرنا یہاں پر یہ بھی گناہ کے لیے استعمال۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حد کو قائم نہ رکھنا، اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھنا، یہ لفظ بھی ہے، اللہ یقیم حدود اللہ، صحیح، کہ اگر انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ حوبن، حوبن کا لفظ ہے، انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح گناہ کے لیے لفظ فاحشہ ہے، انہو کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فاحشہ ہے اور یہ غضب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، برائی کا کام ہے۔ تو یہ سارے الفاظ۔ اسی طرح فسق کا لفظ، یہ بڑا عام ہے، بڑا عام ہے، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ تمہارے اوپر نافرمانی ہوگی، یعنی یہ تمہاری نافرمانی شمار کی جائے گی۔ ذنب کا لفظ عام ہے۔ ٹھیک ہے، عدوان کا لفظ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو جو مجموعی الفاظ ہیں، یعنی جو وہ لفظ کہ جو بہت ساری برائیوں کو شامل ہو، صحیح، وہ بہت سارے ہیں، تقریباً 20 کے آس پاس تو سرسری سی نظر سے گزر جاتے ہیں۔ باقی پھر وہ خاص خاص گناہ ہیں، جو چوری ہے، ڈکیتی ہے، ان کے لیے تو جدا جدا نام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہماری معلومات میں بھی یقیناً اضافہ ہوا، اور گناہ کو کن کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا، اس میں چند جو مشہور الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان کے اندر بھی استعمال کیا جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی کچھ وضاحت چاہوں گا۔ لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے، جب ہم سلسلے کی تیاری کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق عوامی رائے کیا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اس کے بارے میں کیا ہے، وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اور اس موضوع سے متعلق ہم کچھ شخصیات کے پاس بھی ہمارے اسلامی بھائی گئے، اور ان کے سامنے ہم نے یہ 2 طرح کے سوالات رکھے کہ جو ہمارے معاشرے کے کچھ صاحب منصب لوگ ہیں ان کے پاس بھی گئے، عوام کے پاس بھی گئے، تو دونوں کی رائے گناہ کے بارے میں کیا ہے، اور ہم نے یہ پوچھا ان سے کہ معاشرے کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور کس گناہ کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے وہ لوگوں سے نکل جائے تو بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ ویسے تو ہر گناہ کا نکل جانا ہی مفید ہے، لیکن ایک عوامی رائے ہوتی ہے اور ایک خواص کی شخصیات کی رائے ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم آئیے کچھ گفتگو سنتے ہیں، ہمارے کراچی کے کمشنر صاحب ان کی گفتگو ہے، اور ایک اور آفیسر ہیں ان کی گفتگو ہے کہ انہوں نے اس بارے میں اپنے کیا تاثرات دیے ہیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اس پر مفتی صاحب کے کومنٹس اور اس کی شرعی رہنمائی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر عوام نے اس بارے میں کیا کہا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں جناب کمشنر صاحب کے جو تاثرات تھے اور ان کی جو گفتگو تھی اس موضوع سے متعلق، وہ پہلے
آپ دکھا دیجئے۔ میرا نام غلام فاروق لغاری ہے اور میں یہاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہوں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں۔ میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ ناجائز کسی کو قتل کرنا، کسی کے خلاف بہتان یا تہمت لگانا، غیبت کرنا عظیم گناہوں میں سے گناہ ہے، چاہے گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ جو اسلامی کے دوست ہیں چینل کی معرفت جگہ جگہ جا رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے، یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو غیر واضح کیا گیا ہو، جس میں ظاہر نہ کیا گیا ہو، بتایا نہ گیا ہو۔ اس طرح گناہوں کے معاملے میں بڑا کلیئر ہے اور اس کی شریعت میں سزائیں بھی مقرر ہیں۔ بنیادی طور پر آج کل کے دور میں ان تمام ہدایات کا پاس کرتے ہوئے اور ان تمام گناہوں سے بچتے ہوئے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، بہت ضروری یہ بات بھی ہے کہ ہم کم سے کم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف کریں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اگر انصاف نہیں کریں گے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے میں اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور خاص طور پہ جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہیں، سرکاری میں چونکہ سروس سے تعلق ہے تو میں سروس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اپنے فرائض پورا کرنا بہت اچھی بات ہے اور فرائض پورے نہ کرنا یہ بہت بڑا سماجی گناہ میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے لوگوں کی پھر ضروریات پہ اثر پڑتا ہے، لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حکومتوں کے جو کام کرنے کی یا ان کا جو عملداری ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے جو ہم سرکاری لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض بھرپور طور پر پورے کریں۔ ہم لوگوں کے ساتھ اگر ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ جس سے وہ ڈسکریج ہوں یا جس سے ان کی حوصلہ شکنی ہو تو وہ بھی ایک بہت غلط بات ہے۔ وہ اس لیے غلط بات ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ان کے شعبوں میں کام کرنے کا بہترین طور پر موقع ملے تاکہ ترقی ہو اور کامیابی ہو۔ لیکن اگر ہم ڈسکریج کریں گے، لوگوں کے راہوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور کام جو ہے اس پہ اثر پڑے گا اور ایک جو بہتری کی صورت ہوتی ہے اس کے بجائے غربت، پریشانی، افلاس آئے گی۔ اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کو فروغ ملے گا۔ انڈائریکٹلی ہم گناہوں کو روک رہے ہوتے ہیں اگر ہم بہتر کام کریں، اپنے فرائض پورے کریں اور لوگوں کے لیے بہتر مواقع پیدا کریں۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری گفتگو ہمارے جو کمشنر صاحب تو ایک اور جو آفیسر تھے ان سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مفتی صاحب سے جو ہے وہ کومنٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک عوامی تأثر ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، سنائیں گے اور اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ جی مفتی صاحب، چونکہ یہ سرکاری محکمے سے وابستہ ہیں تو کچھ گفتگو کا حصہ اس سے متعلق تھا، ایک بڑا حصہ ان کی گفتگو کا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے اور عوام کے ساتھ جو ہمارے انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے، دو تین اور بھی چیزوں کو انہوں نے مینشن کیا، کیا فرمائیں گے؟ جن چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے پیچھے اصل میں ان کا تجربہ جی وہ بول رہا ہے، وہ کلام کر رہا ہے جی، اور بیسیکلی تو حقیقت یہی ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی جو خامیاں یا کمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ جس آدمی کو عہدہ دیا جائے اس کو میرٹ کے اوپر دیا جائے، ٹھیک، یعنی وہ اس کا اہل ہو تو اس کو عہدہ دیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ملک کے اندر خرابیوں کی جڑ ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ نااہل آدمی کو کسی عہدے پر مقرر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی آسان سی مثال تو یوں لے لیں کہ جیسے کسی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کے منصب کے اوپر، ڈاکٹر کی پوسٹ کے اوپر اس آدمی کو اگر مقرر کر دیا جائے جو ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی مریض ہی مریں گے۔ صحیح۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے اب ہر شعبے کو لے لیں کہ جس آدمی کو جس کام پر رکھا گیا اگر اس کی کوالیفیکیشن اس کے مطابق نہیں ہے، اس کی کمپیٹنسی اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرٹ کے اوپر آدمی کا مقرر کرنا یہ ہمارے دین کی بھی بنیادی تعلیمات ہے، بے شک، اور اس کے ساتھ یہ دنیاوی اعتبار سے بھی پوری دنیا کے بنیادی اخلاقیات میں سے اور ذمہ داریوں میں سے ایک چیز ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صحیح، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات یعنی امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ صحیح، منصب، عہدہ، نوکری،
جاب یہ ایک امانت ہے، بہت بڑی امانت، اور یہ اس کے اہل کے سپرد کرنی ہے۔ صحیح۔ تو جسے جو نوکری دینی ہے دیکھا یہ جائے گا کہ اس نوکری کا وہ آدمی اہل ہے یا نہیں۔ بے شک، اگر اہل ہے تو دی جائے، ورنہ ہرگز نہ دی جائے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو جس کام پر مقرر فرمایا، جی، جیسے یمن کی طرف